السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک ہے ہمارا نعت، اور نعت میں آج ہم مرکزی خیال اور پہلے شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو جو بہت ساری نعتیں ہیں، بہت سارے شاعروں نے لکھی ہیں، تو جو آپ کی کتاب میں جو شامل ہے نعت، وہ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیں آپ پڑھتے ہیں نعت کا مرکزی خیال۔ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم جب میں نے حمد کا لیکچر ریکارڈ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا مرکزی خیال کسے کہتے ہیں، جو بنیادی تصور ہوتا ہے، یعنی جس تصور کو بنیاد بنا کر شاعر نے وہ نظم لکھی ہوتی ہے۔ تو نعت کا مرکزی خیال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رحمت اور شان کو اجاگر کرنا۔ اجاگر کرنا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ اور اس کے علاوہ شاعر نے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، یعنی اس نعت میں جو ان کے اشعار ہیں اس سے ان کی بے پناہ محبت اور عقیدت ظاہر ہو رہی ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے اس نعت میں مولانا ظفر علی خان نے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہی انسانوں کی ہدایت، کامیابی اور سکون کا حقیقی منبع ہے، یعنی مقام ہے۔ شاعر کے مطابق اس دنیا کا ہر جزو، یعنی ہر حصہ اور ہر حقیقت، یہ سب کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ کی موجودگی ہی ہر چیز کا مقصد ہے۔ اس نعت میں شاعر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں، جہاں پر ان کے پر جلتے ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتوں کا عکس ہوتا ہے، یعنی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اور وہ ذات جو دنیا میں رحمت کا پیغام لے کر آئی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، مرکزی خیال میں جو مشکل الفاظ یوز ہوئے ہیں یہ اس کی میننگ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں پہلے شعر کی تشریح کی طرف۔ نعت کا پہلا شعر ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ دل کی تمام خواہشات، یعنی دیکھیں ہر دل کی کوئی خواہش ہوتی ہے، ہر دل کا کوئی مرکز ہوتا ہے، ہر دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے، تو جو شاعر کہتا ہے میرے جو دل کی چاہت ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اسٹوڈنٹس، پہلا جو شعر ہے اس کا پہلا مصرع وہ میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس میں شاعر نے یہ تمام باتیں کی ہیں کہ دل کی چاہت جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی تشریح کی طرف دیکھیں، سامنے اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوگی آپ کے سامنے ایک پکچر، اور آپ کے آئینہ اردو میں بھی یہ موجود ہے تشریح۔ جو پہلا شعر کا پہلا مصرع ہے نا اس میں جو شاعر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور گہرے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی کی اصل وجہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ان کی زندگی کی جو اصل وجہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری دنیا تصور کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میری پوری دنیا ہی جو ہیں وہ میرے نبی ہیں۔ اور پہلے مصرعے میں دل جو ہے وہ انسانی جذبات کا مرکز ہے، تمنا وہ خواہش ہوتی ہے جو انسان کو کوئی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دل کی جو اس کے جو دل کی زندگی کا جو اصل سبب ہے، جو اصل وجہ ہے، جو اس کی تمنا ہے، وہ تمنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعر کے جو دل کی خواہش ہے، شاعر کی جو تمنا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی، شاعر کہتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہی میرے دل کو زندہ رکھتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ پہلے شعر کا جو پہلا مصرع تھا وہ میں نے آپ کو اس کی تشریح سمجھائی ہے۔ اب دیکھیں دوسرا مصرع کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو۔ اب شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی شاعر کی جو دنیا ہے اس کا ہر پہلو ہے، جو اس کی ہر خوشی ہے، جو اس کا ہر احساس ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ شاعر کی زندگی میں جو کچھ اہم ہے نا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود کا مرکز قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخص نہیں ہیں بلکہ شاعر کی پوری کائنات ہیں، اس کی تمنائیں، اس کا مقصد حیات، اس کی خواہش، وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ یہ محبت کی انتہا کا اظہار ہے، جہاں عاشق کے لیے زندگی اور دنیا کا ہر پہلو محبت کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اسٹوڈنٹس ایک آیت پوری ہوگی آپ کے سامنے اسکرین پہ، آپ اس کو لکھ لیجیے گا۔ نعت کے جو تشریحات ہیں آپ اس میں اس آیت کو ایڈ کریں جب بھی کوئی شعر پیپر میں آ جائے۔ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا حمد کی تشریحات کا جب لیکچر تھا کہ آپ لوگ اضافی شعر اور آیات یا کوئی احادیث ایڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بورڈ میں نمبر بہت اچھے ملتے ہیں۔ تو یہ سامنے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسٹوڈنٹس آپ نے نعت کا مرکزی خیال اور پہلے شعر کی تشریح اس اضافی آیت کے ساتھ رف کاپی میں لکھنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے تاکہ جب اسکول اوپن ہو تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو کافی تیاری ہوئی بھی ہو۔ اور ایک بات میں دوبارہ کہوں گی آپ لوگوں سے کہ میں نے جو شعر آپ لوگوں کو اس صرف ایک شعر کی تشریح میں نے ایڈ کی، اور ویڈیو دیکھیں یہ تقریباً 5 منٹ سے اوپر ہو گئی ہے نا، تو میں نے ایک شعر کا پہلے مصرے کی تشریح سمجھائی ہے، پھر آپ کو دوسرے مصرے کی تشریح سمجھائیے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکے اور آپ آسانی سے اپنے الفاظ میں بھی اس کو لکھ سکیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔